شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنا پارہ 9 قال الملأ، اور الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ اعراف۔ اسی کا بقیہ حصہ آج ہم پڑھیں گے، جس میں 10 رکوع ہم 8ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں، اور اس میں ہم نے قرآن مجید کے بارے میں کہ قرآن مجید نور ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اسی پاک کلام سورہ نساء میں فرما دیتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں، اور سب سے پہلے آغاز میں آپ کے ساتھ جو آیت میں شیئر کرتی ہوتی ہوں وہی آپ کے ساتھ دوبارہ کرنا چاہوں گی۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے جو اس پر غور و فکر کرے۔ اس قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کی ایک نور، ایک ٹارچ، ایک روشنی، ایک جنت میں جانے والا زاد راہ جو ہے وہ بنا دیا۔ الحمدللہ قرآن مجید ایک نور ہے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ نور یعنی کہ روشنی کیا دکھاتی ہے؟ اندھیروں میں راہ دکھاتی ہے۔ یہ زندگی اندھیروں سے بھری ہوئی ہے، جہالت کے، لا علمی کے۔ ان میں جب قرآن کا نور آ جاتا ہے تو انسان کو صحیح اور غلط کا فرق پتہ چلتا ہے اور صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، اور میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو۔ اب یہ نہیں کہ صرف رمضان میں پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم زندگی کے اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ارشادات کو یاد رکھیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 88 میں ہر نبی کی مخالفت اس قوم کے خوشحال طبقے نے کی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی یہ بتایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود کو بڑا سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر نبوت آنی بھی تھی تو اس کے حقدار ہم زیادہ تھے، ہمارے پاس یہ سب کچھ آنا چاہیے تھا، ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے۔ اب چونکہ نبوت
کسی اور کے پاس آ گئی ہے تو ہم اس کی پیروی کرنے والے نہیں۔ متکبر لوگوں کو طریقہ کار ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ وہ ناحق طریقے سے جھگڑا اور بحث کرتے ہیں، اور اگر اس پر بے بس ہو جاتے ہیں تو دھمکیوں پر اتر آتے ہیں۔ یہاں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قوم، اپنے ملک سے نکال دیں گے، اور جو تمہارے اوپر ایمان لے آئے ہیں ان کو بھی نکال دیں گے، یا پھر لازماً تمہاری ملت میں واپس آنا ہوگا، ہمارے طریقوں کو فالو کرو۔ قال اولو کنا کارہین، اہل ایمان کے لیے ایمان کو چھوڑنا، دین کے طریقے کو چھوڑنا انتہائی ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ جس شخص کو ایمان کی حلاوت ایک دفعہ نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ ایمان کو ترک نہیں کرتا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ نمبر 1 تو یہ کہ اللہ کا اور اس کے رسول کے، اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ ہونا، محبوب ہونا، یعنی ان کی اپنی جان سے بھی بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہونا اس کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ دوسرا یہ کہ آدمی جس کسی سے محبت کرے گا صرف اللہ کے لیے ہی کرے گا، بس اللہ سے ہٹ کے نہیں، یعنی دنیاوی غرض سے نہیں، کوئی دنیاوی مفاد کے نہیں، صرف اللہ ہی کے لیے کرے گا۔ تیسری چیز یہ کہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسا کہ وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے، یعنی اسلام سے پھر مرتد ہو کر کفر کی طرف توجہ جانا یا اس کی طرف لوٹ جانا اس کے لیے ایسے ہی ہو جیسے جہنم میں جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 89 سے ہم آغاز کریں گے۔ اس میں انبیاء کا شرک والا دین کبھی نہیں رہا ہے، اس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ نبی بھی اپنے نیک عمل اور ایمان پر کبھی غرور نہیں کرتے۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نیکی کی جس حالت پر ہوں یا ایمان کے جس درجے پر ہوں اس پر تو مجھے ہمیشگی حاصل ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ ہی کا فضل سے ہوتا ہے، اور اس پر اس وقت تک قائم رہوں گا میں جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ یعنی اپنے لیے اس طرح سے انبیاء کرام بھی سوچا کرتے تھے۔ انبیاء اور صالحین ہمیشہ سے یہ جانتے ہیں کہ ان کا دین پر ثابت قدم رہنا اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہے، اور اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ آج اگر ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں، ہم اللہ کا قرآن سیکھ رہے ہیں، تو اس میں بھی تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے نا، بلکہ ہمارے لیے بھی یہی راستے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسان کر دیے ہیں۔ ہمارا کام صرف کیا تھا، ہم نے نیت کی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، ہم دورہ قرآن کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس قرآن کا فہم حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھیے وہی ہم تھے، ہم سوئے ہوتے تھے غفلتوں کے ساتھ، اللہ رب العزت نے کیسے اٹھا کے ہمیں بٹھا دیا اپنے پاک کلام کے لیے۔ یہ اس ذات کی خاص عنایت ہے، اور ہمارے دلوں کو اپنی کتاب کی طرف راغب کر دیا۔ تو یاد رکھیے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ ہم سب کو بھی اس راستے پر ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت صحابہ کرام میں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا، ہم آپ پر اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے ہیں، کیا آپ کو ہمارے متعلق کسی چیز سے خطرہ ہے کہ ہم پھر جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیونکہ دل اللہ عز و جل کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہتا ہے جس طرح سے چاہتا ہے بدل دیتا ہے۔ اس لیے انسان ہدایت پر ہوتے ہوئے بھی ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز مجھے اس دین سے پھیر دے یا اس کو پھیرنے کا سبب بن جائے۔ خصوصاً جب انسان کو ایمان کی، دین کی، قرآن کی، علم کی حلاوت محسوس ہونے لگتی ہے تو وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کو سمجھتا ہے، اور اس پر قائم رہنے کی پھر دعا بھی کرتا ہے، اپنا کمال نہیں سمجھتا۔ اس لیے یاد رکھیے ایک لمحے میں دل پلٹ سکتے ہیں، ایمان سے کفر کی طرف الٹ سکتے ہیں، اور کفر سے ایمان کی طرف۔ جبیر بن نزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حمص بن ابو درداء کے پاس ان کے گھر گیا تو وہ اپنی مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ تشہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگنے لگے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے کہا، اے ابو درداء، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ کا نفاق سے کیا تعلق؟ آپ کو کیوں منافقت سے ڈر لگ رہا ہے؟ آپ اور نفاق کا کیا جوڑ ہے؟ انہوں نے 3 دفعہ کہا، اللہم اغفر، اللہم اغفر، اللہم اغفر، اللہ تو معاف کر دینا، اللہ تو معاف کر دینا،
اللہ تم معاف کر دینا۔ اللہ کی قسم، ایک آدمی ایک گھڑی میں ایک ہی فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات شیطان کوئی ایسا وسوسہ ڈال دیتا ہے انسان کے دل میں کہ انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ سے استقامت کی دعا مانگتا رہے۔ آیت نمبر 19 میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے شعیب کو ڈرایا تھا، شعیب علیہ السلام کو، اور ان کو شہر سے باہر نکالا، اور اس کا جو پلاننگ تھی انہوں نے کی، تو اللہ عز و جل نے ان کے اوپر زلزلہ طاری کر دیا۔ یہ کچھ احوال تھا پچھلے پارے سے بھی، اور آگے جو کنٹینیو ہوگی سورہ اعراف ہماری انشاءاللہ تعالی۔ آگے ہمارے پاس پارہ 9 شروع ہونے لگا ہے، قول علم پارہ 9۔ تو یہاں سے کچھ مضامین کا میں مختصر خلاصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جس کی وجہ سے آپ کو پارہ سمجھنے میں اور اس پارے کا فہم حاصل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم آج آغاز کریں گے پارہ 9 کا سورہ اعراف کا رکوع نمبر 11۔ تو اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اللہ کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک رسول تھے اور مدین ہی کی اولاد میں سے تھے۔ یہ ایک قبیلے کا نام ہے جس کے جد امجد کا نام مدین یا مدیون بن ابراہیم علیہ السلام تھا۔ یہ شمالی عرب میں جزیرہ نمائے سینا کی مشرقی ساحل اور اس سے متصل حجاز کے شمال مغرب میں آباد تھے۔ یہ دراصل بگڑے ہوئے مسلمان تھے۔ کوئی بھی خرابی ہو، فتنہ اور فساد کی ہر قسم کی بنیاد توحید سے انحراف اور انکار پر ہوتی ہے، اور یہ بنیادی معاشرتی برائیاں نہ صرف اس قوم میں تھی بلکہ اس کے ہمسایہ وغیرہ میں تھی، یعنی قوم اصحاب الایکہ بھی تھے، ان میں بھی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں قوموں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی فصاحت اور خوشحالی میں مشہور تھے، اس لیے ان کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں فصاحت تھی، یعنی گفتگو کا انداز جو ہے وہ بھی اگر فصیح ہو تو یہ بھی اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بھائیو، انسان کو جس نے پیدا کیا ہے اس کے سامنے عاجزی سے جھکو اور اس کی بندگی کا راستہ اختیار کرو تاکہ تم کامیابی کی زندگی بسر کرو، کیونکہ جو راستے سے ہٹ گیا اور خواہشات اور برائیوں اور شیطان کے راستے پر چل پڑا تو چنانچہ اس نے، ان کی قوم جو تھی انہوں نے پھر ناپ تول میں کمی کی، اور ان کے ساتھ پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کیا فتنہ ڈالا، ان کے اوپر کیا آزمائش ڈالی اور کس طرح سے ان کو عذاب میں منحق کیا، یہ سارا تذکرہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ پارہ 9 میں ہمیں بتایا جائے گا کہ انسان کے اندر انا ایک ایسی صفت ہے جو اگر غلط رخ اختیار کر لیتی ہے تو انجام کار تباہ کن ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم رکوع نمبر 12 پڑھیں گے، پھر اس میں ہم دیکھیں گے منکرین حق کا انجام کیا ہوا تھا، یعنی اگلی قوموں کے واقعات و حالات ہیں۔ عبرتناک اور تنبیہ کے لیے یہ الفاظ بیان ہوئے کہ یہ واقعات حقیقت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اہل حق کے لیے تسکین اور اطمینان کا ذریعہ ہیں۔ رکوع نمبر 13 میں ہم پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ابتدائی مکالمہ کیا ہوا تھا۔ دعوت الحق کے برپا ہونے کے بعد لوگوں کا جیسا کچھ رویہ ہوتا ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس رکوع میں، اور حق و باطل کی کشمکش میں جو لوگ حق کا ساتھ دیتے ہیں ان کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے، اور جو مخالفت کرتے ہیں یعنی کہ باطل طریقوں پہ تو ان کا بھی انجام آ رہا ہے آگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگروں پر فتح کا ذکر ہوگا رکوع نمبر 14 میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دربار کا مکالمہ پیش نظر ہوگا۔ یہاں پہ درباریوں اور فرعون میں مشاورت ہوگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رائے زنی کی جا رہی ہے۔ درباریوں کے مشورے پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کچھ مہلت دیتا ہے تاکہ مصر کے شہروں سے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کرے، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا، اس میں کیا واقعہ درج ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم پڑھیں گے پورا۔ پھر رکوع نمبر 14 میں لڑکوں کے قتل کا فرعونی تھے ان کا منصوبہ، فرعون نے جو اس کے دربار میں اسی فکر میں تھے کہ اس کے درباری جو تھے وہ اسی فکر میں تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح روکا جائے کہ وہ اپنی قوم کے حمایتی بن کر ان کو اپنے ساتھ نہ ملائیں، ورنہ سب مل کر ہمارے خلاف ایک مہم کھڑی کر دیں گے اور ان کا جادو جو ہے اس کا اثر ختم ہو جائے گا، وہ جیت جائے گا۔ اسی طرح سے کچھ ان کے آپس میں مشورے ہوں گے، اور نجومیوں نے فرعون کو کیا بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھ سے اس کی سلطنت جاتی رہے گی، چنانچہ اس کے مطابق یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ہی جاری کر دیا تھا۔ پھر ان کی ولادت کا تذکرہ ہے یہاں پہ، اور رکوع نمبر 16 میں ہم پڑھیں گے فرعون کا انجام اور بنی اسرائیل پر انعامات۔ فرعون اور بنی اسرائیل کی تاریخی سرگشت میں چل رہی تھی۔ اس رکوع میں سنت اللہ کی ضروری نشانیاں بتائی گئی ہیں
کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دیتا ہے اور نبی کے پیچھے چلنے کی توفیق دیتا ہے تو اس قوم کو سنت اللہ کے مطابق ہلاک کرنے سے قبل ابتدائیاً تنبیہ کے طور پر دنیاوی تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر ان کی کچھ تکالیف کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیسے کون سے طوفان میں اور طاعون کی مبتلا جو تھی بیماری اس میں مبتلا کر دیا، پھر مختلف شکلوں کے عذاب وقفے وقفے سے، جیسے کہ ٹڈی دل کا اور گندم کا جو ہے وہ لگ جانا، پھر مینڈک کا خون وغیرہ جو ہے عذاب کا، یہ سارے تذکرے انشاءاللہ تعالیٰ اس رکوع میں ہم پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 17 میں ہم پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر طلبی اور تجلی اللہ، بنی اسرائیل کی داستان عبرت کا تذکرہ پیچھے ہوتا رہا، اور جیسا کہ آگے سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا تھا پیچھے، تو آگے آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 40 راتوں کی ریاضت فرض کر دی گئی تھی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ سنت اللہ کے مطابق داعی کے لیے اپنے منصب اور مقام کے اعتبار سے ریاضت سے گزرنا ضروری ہے، یعنی جب تک کوئی دین کی دعوت دینے کے لیے پہلے خود اچھی طرح سے دین کا علم نہ حاصل کر لے، اپنے اندر پوری طرح سے عمل نہ لے آئے، تو وہ آگے دین کا کام جو ہے اس کو جاری ساری نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ طریقہ تبلیغ بھی سکھائی جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بہت وسیع احکامات ہیں جو وہ بتائے جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر رکوع نمبر 18 میں بنی اسرائیل کا گوسالہ پرستی میں مبتلا ہونا۔ اس رکوع میں اس قوم کی سرگشت کے اس واقعے کی طرف روئے سخن کیا گیا ہے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے چلے گئے تھے، اور ان کے عدم موجودگی میں ان کی قوم نے دوسری قوموں کو دیکھا، جیسا ان کو دیکھا ہے ویسے ہی کر دیا، زیورات سے ایک گائے کا بچڑا بنا دیا کہ اب ان کے سامنے تو معبود موجود ہیں، ہم بھی کسی طرح سے اپنے لیے کوئی معبود سامنے رکھیں، اور یہ شیطان نے ان کو ورغلایا تھا۔ پھر کس طرح سے وہ اس فتنے میں پڑے اور ان کا انجام کیا ہوا اس کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو گستاخانہ رویہ اختیار کیا تھا بنی اسرائیل نے، اس کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کی اللہ کے حضور گستاخی اور نبی امی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی بشارت ہے رکوع نمبر 19 میں۔ تو اس رکوع میں شرک اور بدعملی کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے شرک کی راہ اختیار کی ان پر گوسالہ پرستی کی وجہ سے اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا جس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ پھر عذاب کی تفصیلات ہیں اسی رکوع میں ساری، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی پھر آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ امی وہ ہے جسے نہا خانہ حق سے درس معرفت حاصل ہو، جس کے متعلق تمام سابقہ اہل کتاب کی اپنی کتب مقدمہ سے صرف اشارتوں اور بشارتوں کے تذکرے بیان کرتی ہو، یعنی اس نبی کا ذکر پہلی تمام کتابوں میں ہو چکا تھا۔ پھر ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 20 میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تمام نوع انسانی کے لیے ہے اور بنی اسرائیل کی سرکشی کے بارے میں۔ تو اس رکوع میں بنی اسرائیل کے کردار کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے عہد و پیمان کرنے کے باوجود کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دغا کیا۔ یہی حال آج امت مسلمہ کا بھی ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کردار سے پناہ دے۔ پہلی آیت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور نبی امی کے اقرار کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت عرب اور عجم کی طرف رسول برحق بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور پھر آپ کا اعلان نبوت جو ہے اس کا تذکرہ ہے اس میں۔ پھر رکوع نمبر 21 پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں بنی اسرائیل کی بدعمالیاں اور حیلہ سازیاں، یعنی بنی اسرائیل کی سرگشت مسلسل چلی رہی، اور اس رکوع میں بھی گزشتہ واقعات کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ یہ قوم یہود جو تھی یہ کس قدر سرکش تھی، اور یہ کس طرح اپنی پوری زندگی میں دین حق کی تعلیمات کو فراموش کر کے ہیلہ جوئیاں اور ریاکاریوں سے اپنے مذموم مقاصد جو تھے ان کو حاصل کرتے تھے، اور اپنی خواہشات اور من مانے نظریات پر عمل پیرا رہتے تھے، جیسا کہ ان کے دن ہفتے کے دن نافرمانی وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ آگے ہم رکوع نمبر 22 میں پڑھیں گے میثاق اعلیٰ کو فراموش کرنے کا انجام۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل کی سرگشت کے ساتھ ان کو ایک میثاق یعنی ایک وعدے کی خاص طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، جس کا تذکرہ دوسرے انداز میں پہلی سورۃ بقرہ میں بھی عہد لیتے ہوئے آ چکا ہے۔ یہاں جس خاص عہد کی یاد دہانی ہو رہی ہے اس کا تعلق بنی نوح انسان کی پیدائش کے وقت سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے اپنے رب ہونے کا اقرار، یعنی جہان الست کا واقعہ ہے یہاں پہ، اور وہ تذکرہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر رکوع نمبر 23 میں ہم پڑھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی مقام جو ہے
یہاں سے اللہ تعالیٰ کے قانون امہال کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ منکرین حق کو اللہ بسبب مشیت الہی ڈھیل دیتا ہے تاکہ بطور انجام کار ان کو اچانک پکڑا جائے، خواہ وہ اپنی ظاہری چالوں میں کتنی ہی پختہ کیوں نہ ہوں۔ اللہ کی تدابیر ایسی ہیں جن کا گمان بھی نہیں ہوتا اور وہ اچانک وارد ہو جاتی ہیں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سارا واقعہ تذکرہ یہی آ جائے گا، اور ہم پڑھیں گے آگے رکوع نمبر 24 میں دایان حق کے حقیقی اوصاف اور قرآن کی پرحکمت باتیں۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق آدم اور پھر ایک بچے کی پیدائش سے اپنے استدلال کی ابتدا کی ہے تاکہ شرک اور بتوں کا ابتدال ہو سکے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے تمام بنی نوع انسان کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر اس کے ہر جوڑے میں ایک فرد کو دوسرے کے لیے باعث اطمینان اور سکون اور فطری مطالبات کی تسکین کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ تو اسی طرح سے انسان کی فطرت اور انسان کی پیدائش کے مقاصد جو ہیں وہ اس میں بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے جو ایک مخلوق جو انسان کو بتایا، اس کو علم سکھایا، اس کو ساری راستے ہموار کی، یہ سارا کچھ تذکرہ اس رکوع میں آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور یہ ہماری سورہ اعراف کا آخری رکوع ہوگا جس میں یہی بتایا جا رہا ہے آخر پر کہ اللہ رب العزت کے مقربین فرشتے ہوں یا نبی اللہ کا ذکر کرنے اور بندگی بجا لانے میں کوئی آر نہیں سمجھتے، بلکہ ہمہ وقت اس کی حمد و ثناء، اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ انسان کا درجہ روحانیت اسی طرح سے ہو سکتا ہے بلند کہ جب تک وہ زیادہ سے زیادہ عبادت اور بندگی کرے، ذکر و تسبیح میں ہمہ وقت مشغول رہے اور دنیا کے کام بھی عبادت سمجھ کر کرے، یعنی ہر کام میں نیت جو ہے نا وہ اللہ کی طرف خالص کرے کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورہ اعراف جو ہے تکمیل ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ انفال جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں اسلام اور کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ یہ لڑائی اپنی نوعیت کی تاریخ انسانی میں پہلی لڑائی ہے جس میں مسلمانوں کی طرف سے جاہلیت کے طریقوں کے برعکس اسلام کے جدید اصولوں اور ان کے حالات پر مبنی قانون جو ہے وہ نافذ کیے گئے۔ جنگ بدر کی تاریخ اسلام کا واقعہ ہے جو کہ واحد جنگ تھی۔ انشاءاللہ تعالی آغاز میں ہم وہ پڑھیں گے۔ پھر پہلی اسلامی جنگ، جنگ بدر اور مقاصد جہاد کی اصولی احکام جو ہیں وہ رکوع نمبر 1 میں آئیں گے۔ اس میں مال غنیمت کے بارے میں ہدایات ہیں، اور پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ ہی تمام کل کائنات کا مالک ہے، اور رسول جو ہیں ان کے کس طرح سے احکام پہنچاتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ تمام ڈیٹیلز آ جائیں گی پھر انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر رکوع نمبر 2 میں ہم پڑھیں گے اسلام کی پہلی فتح اور لڑائی کے اصول اور ہدایات۔ تو پہلے رکوع میں جنگ بدر کا حال بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح مومنوں کے ساتھ رہی، کیونکہ یہ سخت آزمائش کا وقت تھا۔ مسلمانوں کی تعداد کم اور دشمن 3 گنا تھے۔ وہ ہتھیاروں سے لیس دار تھے اور تجارت کے قافلے جو تھے وہ لوٹ لیے گئے، لیکن عین وقت لڑائی کے سابقہ پیش قوم کو اللہ رب العزت نے مدد عطا فرمائی اور دشمن پر ان کو قابض کر دیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے ہم رکوع نمبر 3 میں پڑھیں گے جماعت کی فلاح سماوات میں ہے اور اجتماعی، یعنی جب تک ایک قوم سنتی ہے، اطاعت کرتی ہے، تو ان کی فلاح کامیابی اسی میں ہوتی ہے، اور اجتماعی قوت کے لیے امانتوں کی حفاظت ضروری ہے۔ گزشتہ رکوع میں کفار کو فرمایا کہ دنیا میں بھی تمہیں تمہاری سرکشی کا مزہ چکھا دیا گیا ہے، اب تم اپنی شیطانیت سے باز آ جاؤ تو دنیا میں کچھ عرصہ زندگی بسر کر لو گے۔ اس رکوع میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہ ایسی صورت میں ہوگا کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، یعنی پھر اللہ رب العزت نے خاص طور پر اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر ہم رکوع نمبر 4 پڑھیں گے جس میں ہم جانیں گے کہ متقی افراد کے لیے فرقان کی قوت، کفار کے لیے عذاب کی وعید کیا ہے۔ اسی طرح سے گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ خیانت کرنے والوں اور امانتوں میں خیانت کرنے سے روکا گیا ہے، کیونکہ مال اور اولاد کی محبت انسان کو خیانت پر مجبور کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ سب پر بہت زیادہ فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا ہے یہ 2 نعمتیں بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں کی آیات مبارکہ بالکل جو آخری خلاصہ ہوگا ہمارا وہ یہ ہے کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ عذاب نہ آئے، کیونکہ وہ مسجد حرام بیت اللہ میں عباد اللہ کا داخلہ بند کرتے تھے اور سینہ زوری کرتے تھے۔ ان امتوں کے واقعات ہیں۔ اللہ کی حکمت اور مشیت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس حق و باطل کی کشمکش میں اللہ تعالیٰ نے ناپاک اور بدنیت لوگوں سے
پاک لوگوں کو جدا کر دیا تاکہ برے لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے، ان سب کو اکٹھا کر کے آخری جہنم میں جھونک دے اور ان کو معلوم ہو جائے کہ نیک لوگوں کی مخالفت کر کے انہوں نے سراسر نقصان اٹھایا تھا۔ دنیا میں بھی ان کی رسوائی ہوگی، اور جنگ بدر میں بڑے بڑے کفر کے سرداروں نے اصل جہنم کا راستہ اختیار کیا۔ الحمدللہ یہ تھا ہمارا قرآن مجید کے 9ویں پارہ کا خلاصہ تھا مختصر۔ اب انشاءاللہ تعالی ہماری سورج جو ہے اسی سے کنٹینیو ہوگی۔ اسی خلاصے کو لے کے چلیے گا، اپنے ذہن میں جتنے بھی جو اہم احکامات بتائے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ان کو اپنے ذہن میں مد نظر رکھتے ہوئے اب آیات کا ترجمہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 88 سے۔ پارہ قال الملأ، پارہ 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید کے نزدیک مذہب اور دین کا معاملہ یقین اور اطمینان قلب کا معاملہ ہے، اور جبراً کسی کو اس کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ داعیان حق اور منکرین کے درمیان یہی بات وجہ نظر رہی ہے کہ ہمارا دل جس راہ کو حق پر سمجھتا ہے ہم اسی پر ایمان لائیں گے۔ دوسرا فریق کہتا تھا کہ نہیں، ہم تو تمہیں جبراً اپنی راہ پر چلا کر چھوڑیں گے۔ یہاں سے ان سرداروں کا واقعہ شروع ہو رہا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو متکبر سردار تھے انہوں نے کس انداز میں گفتگو کی اور وہ ایمان کے کس حال پر تھے۔ کہا اس قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کی کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم تمہیں اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم واپس آ جاؤ ہمارے طریقے پر، ہمارے دین میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا اگر ہمیں یہ سب کچھ ناپسند ہو تب بھی ہم اللہ پر جھوٹ کرنے والے ہوں گے؟ اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئے اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، اور ہمارے لیے قطعاً ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ملت میں لوٹ آئیں سوائے اس کے کہ اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے، اور ہمارے رب نے تو ہر شے کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ اے ہمارے رب، فیصلہ فرما دیجئے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور یقیناً تو بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا، اب ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا کہا انہوں نے، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے، یعنی نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ تو انہیں بھی آ پکڑا ایک زلزلے نے، اور وہ بھی پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ایسے ہو گئے جیسے کبھی اس بستی میں بسے ہی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہی خسارے والے ہوئے۔ تو وہ ان کو چھوڑ کر چل دیا یہ کہتے ہوئے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں پہنچا دیے تھے اپنے رب کے پیغامات، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو اب میں کیسے افسوس کروں اس قوم پر جس نے کفر کیا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی بھی نبی کو مگر یہ کہ ہم نے پکڑا اس کے بسنے والوں کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ یہ انسان کے اوپر سختیاں اور تکالیف کس وجہ سے آتی ہیں؟
تاکہ انسان عاجزی کرے، انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو۔ ثم بدلنا مکان السیئہ، پھر ہم نے اس برائی کو بھلائی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ خوب بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے باوجداد بھی اس تکلیف اور خوشی پر قائم رہے، یعنی ان کو بھی یہ چیزیں تو آتی رہی تھی، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر کھول دیتے آسمان اور زمین کی برکتیں۔ دیکھیں اللہ کی جو رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں کب نازل ہوتی ہیں؟ جب انسان تقوی کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اپنے اندر عاجزی، اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، آسمان سے ان کے اوپر برکتیں نازل ہوتی ہیں پھر، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو کیا یہ بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر آ جائے ہمارا عذاب جبکہ وہ رات کو سوئے ہوئے ہوں؟ اور کیا یہ بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر آ جائے ہمارا عذاب دن چڑھے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا وہ امن میں یا بے خوف ہیں اللہ کی چال سے؟ اللہ کی چال سے کوئی اپنے آپ کو امن میں محفوظ نہیں کر سکتا، کوئی ایسا نہیں جو یہ محسوس کر سکے کہ اللہ کا طریقہ کار کیا ہے، مگر وہی لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں کو سبق نہیں ملا جو زمین کے وارث ہوئے اس کے پہلے رہنے والوں کے ہلاک ہونے کے بعد کہ ہم چاہیں تو ان کو بھی پکڑ لیں، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں، پھر وہ کچھ سنتے ہی نہیں۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہے ہیں، اور ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن نشانیوں کے ساتھ، تو وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس پر جس کا انہوں نے پہلے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح اللہ مہر کر دیتا ہے کافروں کے دلوں پر، یعنی اللہ کے حکموں کو نہ ماننا، نبی جو باتیں بتا رہا ہے، عذاب کے بارے میں ڈرا رہا ہے، اس سے نہ ڈرنا کیا کرتا ہے؟ اس کا سبب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں پہ قفل کر دیتے ہیں پھر۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کی پاسداری نہیں پائی، اور ہم نے تو ان کی اکثریت کو فاسق ہی پایا۔ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون، میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، میں اس پر قائم ہوں کہ حق کے سوا کوئی بات اللہ کے ساتھ منسوب نہ کروں، میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی، تو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها، اس فرعون نے کہا اچھا اگر تم واقعی کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو، اگر تم دعوے میں سچے ہو۔ تو اس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اسی وقت وہ ایک حقیقی اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو اچانک وہ تھا دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو واقعتاً کوئی بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کرے، تو اب تمہاری کیا رائے ہے؟ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، پھر مشورہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فی الحال موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کے معاملے کو مؤخر کر رکھیں اور مختلف شہروں میں ہر کارے بھیجیں جو آپ کے پاس لے آئیں تمام ماہر جادوگروں کو۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے، انہوں نے کہا یقیناً ہمیں اجر تو ملے گا ہی اگر ہم غالب آ گئے۔ فرعون نے کہا اور انعام کے علاوہ تم مقربین میں بھی شامل کر لیے جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ، اب تم پہلے ڈالو گے یا ہم ہو جائیں پہلے ڈالنے والے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو۔ تو جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور انہوں نے ان حاضرین پر دہشت طاری کر دی اور ظاہر کر دیا بہت بڑا جادو، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب تم ڈالو۔ تو صحیح ذرا اپنا عصا تو دفعتاً وہ نگلنے لگا ان سب کو جو وہ گھر لاتے تھے، یعنی انہوں نے جو سانپ بنائے تھے، جو انہوں نے جتنے بھی جادو سے وہ کیے تھے، چھوٹے چھوٹے سے سانپ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا پھینکنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جادوگروں کی چھوٹے طلسم کو نگلنا شروع کر دیا،
فرعون کے بلائے ہوئے جتنے بھی جادوگر تھے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ سب مغلوب ہو گئے، اور نتیجتاً فرعون اور اس کی قوم سردار جو تھے وہ سب کے سب ذلیل ہو کر رہ گئے۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، پس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ تو یہ جادوگر اسی وقت مغلوب ہو گئے اور وہ فرعون اور اس کے سردار ذلیل ہو کر رہ گئے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ وہ فوراً پکار اٹھے کہ ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون نے کہا تمہاری یہ جرت کہ تم ایمان لے آئے ہو اس پر جو اس سے قبل میں تمہیں اجازت دوں؟ یہ تمہاری ایک سوچ سمجھی سازش ہے جو تم سب نے مل کر چلی ہے۔ شہر کے اندر تاکہ نکال دو اس شہر میں سے اس کے باسیوں کو، تو تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا۔ میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، اور پھر میں سولی پر چڑھاوا دوں گا تم سب کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں تو اپنے رب کی ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی جب انسان ایمان لے آتا ہے تو اسے سامنے جنت نظر آتی ہے، پھر دنیاوی مشکلات کیا انسان کے لیے وقت رکھتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو دربار میں جتنے جادوگر تھے، ان کا دن جو تھا وہ کفر پر تھا، لیکن ان کی جب شام ہوئی اس وقت یہ ایمان کی حالت میں، اور سب شہید ہو گئے تھے، سب کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو سبحان اللہ، انہوں نے جنت میں اپنا لیے کیسا مقام پایا۔ ایک میدان لگایا گیا، اس میدان کے بیچ میں اتنے سارے 5000 کتنے تقریباً تھے جو کہ جادوگر تھے، اور وہ سب کفر کے حال پر تھے۔ اب وہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے تھے، لیکن رب کی حقیقت دے کر، کیونکہ ان کا علم تھا ان کے پاس، تو اہل علم ہی جو ہوتے نا ان کو ہی علم کی جو حقیقت ہے وہ نظر آتی ہے۔ یہاں جب حقیقت نظر آ گئی تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا۔ پھر کتنی خوبصورت دعا ہے، رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ اور تم ہم سے کسی بات کا انتقام لے رہے ہو، وہ کون سی بات ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر جب وہ ہمارے پاس آ گئیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں وفات دیجیو مسلم ہی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت سے اپنے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں، مانگتے رہا کریں، نمازوں میں مانگا کریں، چلتے پھرتے یہ دعا مانگا کریں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، آمین یا رب العالمین۔ وقال الملأ من قوم فرعون، پھر فرعون کے قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا، کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑے رکھیں گے کہ وہ زمین کے اندر فساد مچائیں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اس نے کہا، ہم عنقریب قتل کر دیں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیں گے ان کی بیٹیوں کو، اور یقیناً ہم ان پر پوری طرح غالب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی اہل ایمان سے کہا کہ اب تم لوگ اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، یقیناً یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، لیکن عاقبت یعنی آخرت تو تقوی والوں ہی کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل، وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں تو ایذا پہنچی ہے آپ کے آنے سے قبل اور آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، ہو سکتا ہے عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے اور تمہیں خلافت عطا کر دے زمین میں، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور ہم نے پکڑا آل فرعون کو لگاتار قحط سالی اور فصلوں کی تباہی سے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تو جب بھی حالات بہتر ہو جاتے تو وہ لوگ کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ اسے نحوست سمجھتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کی آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی شومی قسمت جو ہے، بری قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی تقدیر لکھی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ وقالوا مہما، اور وہ کہتے ہیں، تأتنا بہ، اے موسیٰ علیہ السلام تم ہمارے اوپر خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے بھیجے ان کے اوپر طوفان اور ٹڈی دل اور چچڑیاں اور مینڈک اور خون ہم نے بھیجے۔ استغفر اللہ العظیم، دیکھیں نا کیسے کیسے عذاب اللہ تعالیٰ نے، کہ اوپر سے ٹڈی دل برس رہے ہیں، مینڈک برس رہے ہیں، کوئی اپنے گھروں میں ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بارش برسات وغیرہ کی ہوتی ہے تو اس میں چھوٹے سے کیڑے آتے ہیں، مچھر نما ٹائپ کے، تو یہ کیسی بارش تھی اور اس سے کس طرح اس قوم نے نجات پائی ہوگی، آخر عذاب کتنا سخت تھا ان کے اوپر۔ پھر آسمان سے بارش کے بجائے خون برس رہا ہے، استغفر اللہ العظیم۔
یہ نشانیاں ہیں جو ہم نے بھیجی ہیں وقفے وقفے سے، اس کے باوجود وہ تکبر پر اڑے رہے اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تھا تو وہ کہتے تھے اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے واسطے سے جو اس نے تم سے کر رکھا ہے، اگر تم نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا تو ہم لازماً تمہاری بات مان لیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی لازماً تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن جب ان سے مصیبت کو دور کر دیتے تھے ایک خاص مدت کے لیے کہ جس تک وہ پہنچنے والے ہوتے، تو وہ دفعتاً عہد توڑ دیتے تھے۔ بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان آیات سے تغافل برتتے رہتے۔ اور جن لوگوں کو دبا لیا گیا تھا اب ہم نے انہیں وارث بنا لیا، یعنی جن کو فرعون نے دبا رکھا تھا اپنا رعایا بنا کر، اللہ رب العزت نے انہیں کو وارث بنا دیا۔ کیسے؟ فرعون اور اس کی قوم کے جو سردار تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوورز کے پیچھے گئے۔ جب وہ سمندر کے درمیان میں پہنچے اللہ رب العزت نے ان سب کو غرق کر دیا۔ پیچھے ان کے محل تھے جو سونے سے لت پت تھے، ان کی جتنی بھی پراپرٹیز تھیں، ایسٹس تھے، وہ سب پیچھے۔ جب بنی اسرائیل کے جو لوگ ایمان والے تھے جب وہ واپس آئے تو ان کو وہ سب اللہ رب العزت نے اس کا وارث بنا دیا۔ اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس کو ہم نے بابرکت بنا دیا تھا اس کا وارث بنا دیا۔ آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، اس وجہ سے کہ وہ ثابت قدم رہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ، دیکھیں ثابت قدمی کا انجام کیا ہوتا ہے، آخر چیز تقوی والوں کی ہوتی ہے۔ اور ہم نے تباہ و برباد کر ڈالا وہ سب کچھ جو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ اونچے محلات بناتے تھے اور باغات میں انگور کی بیلوں وغیرہ کے لیے چھتریاں چڑھاتے تھے۔ اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر جو اعتکاف کر رہی تھی اپنے بتوں کا۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہمارا آیت نمبر 137 پر ربع ہو رہا ہے پارا، لیکن میں یہ رکوع مکمل کرنا چاہوں گی آگے۔ ایک قوم کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے جو اعتکاف کر رہے تھے، کس کا؟ اپنے بتوں کا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، یعنی ابھی مان لا چکے تھے لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی معبود بنا کے دو۔ یہ لوگ جس چیز میں پڑے ہیں وہ سب کچھ برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم، فرمایا کہ میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں جبکہ تمہیں اس نے فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر، اور اس نے تمہیں نجات دی ہے، وہ وقت یاد کرو جب آل فرعون سے تمہیں نجات دی جو تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں۔ وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ انسان کی زندگی میں اللہ سے جب دوری آتی ہے، اللہ کی نافرمانی آتی ہیں، تو پھر آزمائشیں بھی بڑی بری بری آتی ہیں، اور اگر انسان توبہ کر لے تو پھر توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اور نہیں تو پھر عذاب کے مرتکب ہو جاتا ہے انسان، جیسے کہ یہاں پہ قوم کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو آیت نمبر 141 پہ ہمارا پہلا ربع جو ہے تکمیل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔